ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ جو آدمی پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے اسے دنیا میں نقد انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے گھر والوں کے لیے پاک دامنی کی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت پیش کی کہ مجھے اپنی بیوی کے کردار پر شک ہے، یہ بات میری سخت تکلیف اور پریشانی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کرو گے تو لوگ تمہاری عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ زناکار آدمی صرف فحش عمل ہی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کا مقروض ہو جاتا ہے، اور یہ قرض اس کے گھر والوں یا اولادوں میں سے کوئی نہ کوئی چکا دیتا ہے۔ اصول یہی ہے کہ گناہ کی سزا اس عمل کی قسم سے ہوا کرتی ہے، بس جو آدمی دوسروں کی عزت برباد کرے گا دوسرے اس کی عزت برباد کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ عنہ کے مشہور اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہے، پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور بچو اس سے جو مسلمان کے لائق نہیں۔ بے شک زنا قرض ہے، تو اگر تو نے قرض لیا ہے تو ادائیگی تیرے گھر والوں سے ہوگی۔ اس کو جان لو، جو زنا کرے اس سے زنا کیا جائے گا اگرچہ اس کی دیوار سے۔ اے شخص اگر تو عقل مند ہے تو اس کو جان لے۔ شہر بخارا میں ایک سنار کی مشہور دکان تھی۔ اس کی بیوی نیک سیرت اور خوبصورت تھی۔ ایک سکا یعنی پانی لانے والا ان کے گھر میں 30 سال سے کام کر رہا تھا۔ وہ بہت اعتماد کا آدمی تھا۔ ایک دن سکے نے پانی ڈالنے کے بعد اس سنار کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا اور چلا گیا۔ سنار کی بیوی بہت غمزدہ ہوئی کہ اتنی مدت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران سنار کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو اس نے بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر حقیقت معلوم ہوئی تو سنار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ سنار نے بتایا کہ آج ایک عورت زیور خریدنے آئی۔ جب میں اسے زیور دینے لگا تو اس کا خوبصورت ہاتھ مجھے پسند آیا۔ میں نے اس اجنبی کا ہاتھ شہوت سے دبایا، یہ میرے اوپر قرض ہو گیا تھا، لہٰذا سکے نے تمہارے ہاتھ کو دبا کر قرض چکا دیا۔ میں تمہارے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، مگر یہ مجھے بتانا کہ کل سکا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ دوسرے دن سکا پانی ڈالنے کے لیے آیا تو اس نے سنار کی بیوی سے کہا، میں کل کی بات پر بہت شرمندہ ہوں۔ کل شیطان نے مجھے بہکا کر برا کام کروا دیا۔ میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ سنار نے غیر عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی تو غیر مردوں نے اس کی بیوی کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی۔